मेरी रोजी रोटी का जरिया रिक्शा है और सवारी का इंतजार करता हूँ। एक दिन सुबह सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले उन्हें लारी अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज्यादा बनता था, सो मैंने हामी भर ली और उन्हें लारी अड्डे तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि इसे कहीं जाना होगा, मैंने अपना रिक्शा रोक दिया। लड़की की उम्र 25-26 साल के करीब होगी। उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी चाल में खासी लड़खड़ाहट थी। हस्बे तवक्का वो मेरे करीब आकर रुक गई, बिना कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई और मुझे चलने का कहा। मैंने भी सोचा शायद मेन रोड तक जाना होगा, सो मैंने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। रास्ता भर मैं उसे शीशे में देखता रहा। उसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिससे साफ जाहिर था कि वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है। थोड़ी ही देर में हम लारी अड्डे के रश से दूर आ गए। मैंने रिक्शा रोके बिना ही उससे पूछा, मोहतरमा आपको कहाँ जाना है? हैरत अंगेज तौर पर उसने कोई जवाब न दिया, बल्कि हाथों में पकड़ी गठरी को सीने से लगाकर बैठ गई। ये उसका वाहिद सामान था जो मैंने उसके पास देखा था। मैंने जब सवाल दोहराया तो बोली आगे ले चलें। मुझे लगा शायद इस शहर में नई आई है, इसीलिए जगहों का पता नहीं है। शायद जगह देखकर इसे याद आ जाए, सो मैं रिक्शा लेकर चलता रहा, यहाँ तक कि मेन रोड भी खत्म हो गया। मैंने उससे दोबारा पूछा, मोहतरमा आपने बताया नहीं, आपने कहाँ उतरना है? उसने खंखार कर गला साफ किया और बोली, जी साहब, किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा, यहाँ सारे ही मुसलमान हैं, आपको बताइए जाना कहाँ है, जगह का नाम क्या है? क्या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दे, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो वो घबरा कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे छोड़ दें। उसके जवाब पर मैं भी बौखला गया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता था तो सफर क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वो रोने लग गई। उसके रोने से मेरा दिल पसीज गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। वो किसी फूल की तरह तरोताजा थी और आंखों में हिरनी जैसी मासूमियत थी। मैंने कहा, देखिए मेरा ये मतलब नहीं था, आप जो भी जगह कहेंगी बगैर किराए के मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। वो तकरीबन रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई वारिस है। आप मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे घर में बेशक नौकरानी बनाकर रख लो। मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकाजा भी नहीं करूंगी। उसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह हूँ और वो कोई कनीज है। आपको बताता चलूं कि मैं एक पाँव से लंगड़ा था, सो मैंने लकड़ी की टांग लगवा ली थी और उसी के सहारे रिक्शा चलाता था, जबकि गांव में मुझे कोई रिश्ता देने पर तैयार न था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलूं, अगर नहीं तो कुछ दिन दारुल अमान में रह लो, अपनी तरफ से इत्मीनान कर लो, फिर शादी के लिए दिल राजी हुआ तो मुझे बता देना। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई। बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए, आप मुझसे शादी कर लो, मैं अभी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे उसकी मासूमियत पर बेइख्तियार हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा, अगर ये चंद मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहटें दे सकती है तो मेरी जिंदगी को कितना खुशगवार बना देगी। सो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फोन किया, उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि मैं अभी उससे निकाह करना चाहता हूँ। उसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया, जिसे मैंने तहम्मुल से सुना और कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की मासूम है। खैर, उनका काम था समझाना, सो उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा कि मैं उस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊं। अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। आसिफ भाई से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम किरण बताया। उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत था। मैंने रिक्शा मेन रोड से कचहरी की तरफ मोड़ा और 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त के चैम्बर पर पहुंचा तो सबसे पहले उसने मुझे मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने निकाह तक मशरूत कर दिया। फिर उसे बताया कि मैं इस लड़के से निकाह करना चाहता हूँ।
وہ مجھے اپنے آفس لے گیا، کچھ ضروری انتظامات کیے، چائے پانی کا بندوبست کیا، اپنے چند دوستوں کو بھی مدعو کیا، ساتھ ہی نکاح خواہ اور نکاح والے رجسٹر کا بھی بندوبست کیا گیا۔ آصف بھائی کے آفس میں ان کے 3-4 دوست بیٹھے تھے۔ میرا شدت سے جی چاہا کہ کرن کے پاس کوئی چادر وغیرہ ہوتی تو وہ سر ڈھانپ کر بیٹھتی، مگر اس نے ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کی لمبی چٹیاں کمر پر لہرا رہی تھی۔ خیر میں نے جیسے تیسے برداشت کیا۔ نکاح کے وقت پتہ چلا کہ کرن نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ وہ 2-3 دن پہلے مسلمان ہوئی ہے اور ابھی تک اسے نماز روزے کا نہیں پتا۔ خیر مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ اپنے حلیے سے وہ غیر مذہبی لگتی تھی۔ آصف بھائی نے اس سے ایک اور سوال کیا کہ وہ کنواری ہے یا نہیں، تو اس سوال پر اس نے چپ سادھ لی۔ آصف بھائی نے اسے اس کی شرم و حیا سے تعبیر کیا اور خانہ خود ہی پر کر دیا۔ خیر باقی معاملات کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ ہم میاں بیوی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اچانک میری اہمیت سب کی نظروں میں بڑھ گئی ہو۔ گاؤں کے جو لوگ کہتے تھے کہ مجھے کوئی بھی اپنی لڑکی نہیں دے گا، جب وہ میرے ساتھ کرن کو دیکھیں گے تو لازمی حیران ہوں گے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اگلے ہی دن رکشے سے چھٹی کروں گا اور اسے اپنے گاؤں لے کر جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں سے ملواؤں گا اور ثابت کر دوں گا کہ میرے نصیب میں بھی اللہ نے مجھ سے خوبصورت عورت لکھی تھی، جو شکل و صورت کے اعتبار سے لاکھوں میں ایک تھی۔ نکاح کے بعد کے جذبات ہی اور ہوتے ہیں۔ مجھے کرن سے یکدم محبت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے بازار سے ایک شال بھی لے کر دی اور اسے رکشے میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی۔ چائے پی کر وہ تازہ دم ہو گئی۔ اگرچہ میں بھی تھکا ہوا تھا، مگر شادی کی خوشی اتنی تھی کہ میں اپنی تھکاوٹ بھول گیا۔ میں نے اسے کہا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کپڑوں کا جوڑا لے کر آتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں فٹافٹ بازار گیا۔ جمع پونجی کا تقریباً 50% حصہ میں نے کرن کے لیے کپڑے خریدنے اور کھانے پینے کی چیزوں پر لگا دیا۔ چیزیں لے کر گھر آیا تو وہ میری منتظر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دیے اور کہا کہ ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، تب تک میں کھانا وغیرہ لگاتا ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو اس کا روپ نکھر گیا۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی کئی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ اس کی شہد جیسی نکھرتی رنگت، گلابی ہونٹ اور لمبے گھنے بال کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا دیں۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو وہ شرما گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی فقیر کو پرستان کی پری مل گئی ہو۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اپنی محبت کی گمجوشی دکھائی تو وہ بھی کافی خوش نظر آنے لگی۔ اب اس کی گھبراہٹ میں کچھ کمی ہو گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 گھنٹے میں میری زندگی اتنی بدل کیسے گئی۔ ایسا لگتا تھا میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا کمرہ جس میں میں اکیلا رہتا تھا، اس کمرے میں میرا ہم سفر بھی آ گیا تھا۔ اس دن اس کی رفاقت پا کر مجھے لگتا تھا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہو۔ ہماری راتیں اور ہمارے دن خوشیوں کے خمار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے کرن کا نام مریم رکھ دیا تھا۔ میں جب بھی اس کے خاندان کا پوچھتا، وہ یا تو ٹال دیتی یا ایسے تاثرات دیتی کہ میں دوبارہ پوچھنے کی جرت ہی نہ کرتا۔ میں اسے ابھی بے چین یا پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، سو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ میں ماضی اور مستقبل سے زیادہ حال میں رہنے والا انسان ہوں، چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں، سو میں نے ہم دونوں کے رشتے پر خاصی توجہ دی۔ ایک دن میں مریم کو گھمانے پھرانے نزدیکی پارک لے گیا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا تعلق غیر مذہبی قبائل سے ہے، جہاں عجیب و غریب رسوم و رواج ہیں۔ وہ بہت کم ہی اپنی بستی سے باہر گئی تھی، سو اس نے اس شہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میں اس کا دل بہلانے پارک میں لے کر گیا۔ وہ وہاں جا کر بہت خوش ہوئی۔ اسے یہ چیزیں پہلی بار دیکھی تھی۔ میں نے اسے مختلف جھولے بھی دکھائے، مگر وہ جھولے پر بیٹھنے سے ڈر رہی تھی۔ پارک میں گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک ڈھابے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ہمیں بار بار گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ مریم میں تھی۔ خیر میں لڑنے جھگڑنے کا قائل نہیں تھا، شہروں میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں، مگر اب اس کا گھورنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا اور اس کی حرکتیں بھی پہلے سے زیادہ مشکوک ہو گئی تھیں۔ وہ فون پر کچھ لکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون کان سے لگا لیا اور بولا،
हाँ रे कारतूस, कहाँ है तू? तेरे लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। ये कहकर उसने उसे नजदीकी स्टेशन पर मिलने का कहा और फोन बंद कर दिया। अब उसने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया और ढाबे से निकल गया। मरियम इन बातों से बेखबर थी, मगर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। न जाने इन लोगों की क्या नीयत थी। खैर, हमने जल्दी से खाना खाया। मैं उसे लेकर ढाबे से बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने महसूस किया कि कोई हम दोनों का ताक़ुब कर रहा था, मगर जो ही मैं पीछे मुड़कर देखता, मुझे सब कुछ ही नॉर्मल लगता। मैं समझ में नहीं पाया कि कौन मेरा ताक़ुब कर रहा है। हम तकरीबन 1 घंटे में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने नमाज अदा करनी थी, सो मरियम को घर में ही छोड़कर खुद मस्जिद चला गया। उसे सख्ती से हिदायत की कि कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, और अगर मेरा भी कहे तो उसे कह देना कि मैं मस्जिद नमाज पढ़ने गया हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं नमाज पढ़कर घर वापस आया तो मरियम सख्त घबराई हुई थी, बल्कि उसने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरे जाने के बाद कोई जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, इतनी जोर से कि जैसे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। फिर शायद मोहल्ले के किसी आदमी ने बताया होगा तो दरवाज़ा खटखटाना बंद कर दिया। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा शायद कोई बच्चा डराने की कोशिश कर रहा होगा या फिर मेरा कोई जानने वाला होगा। मैं पहले छड़ा था, सो मेरे दोस्त कोई लिहाज वगैरह नहीं करते थे। यकीनन उन्हीं में से कोई होगा। मैंने साथ वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे। उनको मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखा गया, सो मोहल्ले वालों ने उन्हें निकाल बाहर किया। ये सुनकर मेरा माथा ठनका। आखिर वो लोग कौन थे और हमसे क्या चाहते थे? अगली सुबह जुम्मा था, सो मैं घर पर ही था, क्योंकि जुम्मे वाले दिन मैं रिक्शा नहीं चलाता था। मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, सो मैं नाश्ता बाहर से ही लाता था। उस दिन भी मैं हलवा पूरी लेने बाहर गया। वापसी पर आया तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और मुसलसल दरवाज़ा बजा रहे थे। मैंने पूछा तुम लोग कौन हो? तो बिफर गए। बोले तूने हमारी छोरी इस घर में रखी है। मैं हैरान हो गया और पूछा तुम्हारी कौन सी छोरी? मेरे घर में सिर्फ मेरी बीवी है और उसका नाम मरियम है। अरे हम सब जानते हैं वो हमारी बीवी है, तुमने उसे जबरन यहाँ रखा हुआ है। हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। अभी दरवाज़ा खोलो और उसे हमारे हवाले करो। उन लोगों का हुलिया भी औरतों जैसा था। सर पर चोटियां बांधी हुई थी और गले में अजीबोगरीब पट्टे डाले हुए थे। मैंने उनकी बदमाशी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने हलवा पूरी साइड पर रखी और बाजू चढ़ाकर बोला हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ मेरी बीवी को। ये मेरा मोहल्ला है, सब लोग यहाँ मुझे जानते हैं। अगर ज्यादा चूं चरा की तो ऐसा पिटवाऊंगा कि वापस अपनी टांगों से नहीं जाओगे। मेरा ये कहना था कि उस शख्स ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और बोला तुम्हारी ये हिम्मत, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम कारतूस है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कांपते हैं। हाँ हाँ, बिना बंदूक के कारतूस। मुझे भी तुमसे कोई डर नहीं है, जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हमारी लड़ाई और शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए थे। ये लोग दंगा फसाद मचा रहे थे, सो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मगर इन लोगों का कोई और हल भी नहीं था। पुलिस के आते ही ये लोग डर गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने धर लिया और पूछा तुम लोग इस शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे थे? मोहल्ले वालों ने भी मेरी हिमायत की, जिस पर इन लोगों ने बताया कि मैंने उनके कबीले की औरत को अपने घर में जबरन कैद किया हुआ है, हालांकि वो इनके खानदान में ब्याह ही जा चुकी है। पुलिस वालों ने ये सुना तो अपनी लेडी कांस्टेबल को भी साथ ले आए और घर की तलाशी लेने को कहा। मरियम इस सब से बहुत खौफजदा हो चुकी थी और खौफ से थर-थर कांप रही थी। उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ। मैंने पुलिस को अपना निकाहनामा भी दिखा दिया। पुलिस को यकीन दिलाने में मैं कामयाब हो गया तो पुलिस उन लोगों को अपने साथ थाने ले गई। उनके जाने के बाद कुछ सुकून हुआ तो मेरे हवास बहाल हुए। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग कौन थे और बिला वजह तो नहीं आए होंगे, जरूर ये मरियम को जानते होंगे। और फिर कल जब हम ढाबे में बैठे थे तो वो शख्स घूर घूर कर मरियम को देख रहा था। उसने फोन पर भी कारतूस नामी बंदे का जिक्र किया था, जबकि इस शख्स ने भी अपना यही अजीब नाम बताया था। खैर, मैंने दरवाजा बंद किया तो देखा मरियम रो रही थी।
میرے دل میں نہ جانے کیوں ابھی بھی اس کی محبت ہی تھی۔ میں نے اس کے کردار پر شک نہیں کیا۔ میں نے مریم کو ناشتہ وغیرہ کروایا اور پھر اسے کہا، مریم تم میری زندگی بن گئی ہو، اگر تم مجھے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے ان لوگوں سے بچ پاؤں گا؟ خدا نہ خواستہ کبھی یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچا دیں۔ میں تنہا تنہا آدمی ہوں، اگر کہیں کوئی نقصان ہو گیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے خریدنے پر مریم نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک غیر مذہب قبیلے سے ہے۔ یہ شخص جس نے اپنا نام کارتوس بتایا تھا اور جو ان کے دروازے پر بار بار انہیں آ کر دھمکاتا تھا، وہ اس کا نام نہاد شوہر تھا، اور اس کے ساتھ جو ناٹے قد کا آدمی تھا یہ اس کا دیور تھا۔ مزید پوچھنے پر مریم نے بتایا کہ یہ لوگ 7 بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہ تھی، اور اپنے قبیلے میں انہوں نے اپنی فوج نما بدماشوں کی ٹولی بنا رکھی تھی۔ یہ کسی شخص سے جو بات منوانا چاہتے اپنی طاقت کی بنا پر منوا لیتے تھے۔ اس علاقے میں بظاہر تو سارے شریف تھے، رسم و رواج کے پابند تھے، مگر ہر گھر میں برائی کا ایسا شرمناک باب تھا جسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ گاؤں میں سونے اور چاندی کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوتی تھی۔ آنے والی دلہن کو سونے میں لاد دیا جاتا تھا اور اس کے لیے بے تحاشا انتظامات کیے جاتے تھے۔ بعض اوقات لوگوں کی ساری جمع پونجی ایک ہی شادی پر ضائع ہو جاتی تھی، جبکہ سونے چاندی کے بغیر کسی عورت کی شادی توہین سمجھی جاتی تھی۔ مگر شادی کے بعد جو کچھ ہوتا تھا اس سے معاشرے کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی۔ مجھے سونے اور چاندی میں تول دیا گیا۔ میرے ماں باپ کو بھاری نقد رقم بھی پیش کی گئی اور یوں میں بھیا کر کارتوس کے گھر آ گئی۔ کارتوس کی ہیبت سے سارا علاقہ ڈرتا تھا۔ اس کے 6 بھائی اور بھی تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی طاقت پر خاصا اتراتے تھے۔ شادی والے دن گھر میں کوئی عورت نہ پا کر مجھے عجیب سی الجھن ہوئی۔ اس کے باقی بھائی بھی مجھے مذاق میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگے جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ میں اپنے علاقے کی روایات سے واقف تھی اور مجھ پر یہ لازم تھا کہ میں اپنے دیور اور جیٹھوں کی بھی خدمت کروں، بلکہ ان کی تسکین کا بھی ذریعہ بنوں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے ان کی باتیں بہت ناگوار گزر رہی تھیں۔ اس دن اذیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے گھر ایک کھلونا بن گئی تھی۔ میں سارا دن ان لوگوں کی روٹیاں بناتی رہتی تھی، کوئی ہل کر پانی بھی نہ پیتا اور سب کی خدمت مجھ پر فرض ہو گئی۔ سارا دن کام کی تھکن اور پھر اذیت ناک راتیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جسے ماں باپ نے کھونٹے سے باندھ دیا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب بھائی مجھے دن کے اجالے میں بھابھی کہتے تھے۔ قبیلے والوں کے سامنے بڑے مہذب تھے، مگر اب ان کی حقیقت میں جان گئی تھی۔ میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت پر بھروسہ کر کے اسے اشاروں کنایوں میں یہ باتیں بتانے کی کوشش کی تو وہ بولی، میرے 3 دیور اور 2 جیٹھ تھے۔ میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کون میرا شوہر ہے۔ تم نئی نسل کی لڑکیوں کو نہ جانے کیا ہوا ہے، اپنا اپنا شوہر کیوں کرتی ہو؟ جس گھر میں جتنے مرد ہوتے ہیں ان سب کی تم پر ذمہ داری ہے، پھر چاہے وہ تمہارے ساتھ جیسا سلوک کرے تمہیں عورت ہونے کے سبب سہنا پڑے گا۔ یہی ہماری رسم و رواج ہیں اور انہی پر تمہیں چلنا پڑے گا۔ ابھی تم نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہے، وہ دنیا اس سے بھی بری ہے۔ میں نے دیالی کی باتیں سنی تو مجھے سخت حیرت کا جھٹکا لگا، تو گویا یہ جرم اور یہ برائی ہر گھر میں خاموشی سے جاری تھی، شاید اس لیے کہ لوگ شادیوں پر زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں تو جیسے ہی جوان ہوئی بیاہ دی گئی، مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا، مگر شاید میرے اندر ایک پاک روح تھی جس نے کبھی بھی اس گندگی کو قبول نہیں کیا۔ میں نے اپنی بستی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مجھے اپنی منزل کا نہیں پتہ تھا۔ بستی سے تھوڑی دور آ کر لاری اڈا تھا جس میں بسیں کھڑی تھیں۔ میں یوں ہی ایک بس میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، بس ایک خوف نے دل میں جگہ بنائے رکھی تھی۔ بس کا سفر خاصا لمبا تھا۔ میں بھی اطمینان سے بیٹھ گئی کہ کم از کم اپنی بستی سے تو دور نکل آؤں گی۔ اسی بستی میں ایک نوجوان جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ آدمی کے چہرے پر داڑھی تھی جبکہ عورت نے برقع اوڑھ رکھا تھا۔ میں انہیں حسرت سے دیکھ رہی تھی۔
میں نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ایک شخص دل جمی سے اس برقعے والی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ برقع پوش لڑکی کے مرد کی نظر جب اس آدمی پر پڑی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اسے بے نقد سنا دی اور بس کا سارا عملہ اسی پر چڑھ دوڑا۔ کنڈکٹر نے بھی اس کی خاصی سرزنش کی اور اسے بس سے باہر نکال دیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ کیا کوئی مرد اپنی عورت کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے علاقے میں اس بات کو فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت میں دلچسپی لے۔ ایسا ہوتا تو عورت کا مالک اس عورت کو کچھ عرصے کے لیے پیسوں کے عوض اس کے حوالے بھی کر دیتا۔ میرے لیے اس آدمی کا یہ رویہ امید کی کرن تھی۔ مجھے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں۔ میں نے اسی دم فیصلہ کر لیا کہ شادی کروں گی تو کسی مسلمان مرد سے جو اپنی عورتوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ تبھی جب میں آپ کے رکشے پر بیٹھی تھی تو میں نے کہا تھا کسی مسلمان بستی میں مجھے اتار دیں، اور پھر جب آپ سے ملی تو مجھے لگا کہ آپ واقعی شریف انسان ہیں، اور یقین مانیے آپ نے کارتوس سے جو کل لڑائی کی میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ مجھے تحفظ کا ایسا احساس ہوا کہ میں آپ کی غلام بن گئی ہوں۔ عمر بھر آپ کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گی۔ خدا کے لیے میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے، میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا، میرے ہاتھوں کو چومنے لگی اور بے انتہا روتے ہوئے بولی، میں ساری زندگی تمہارے نام پر جیوں گی، تمہارے نام پر مروں گی، کہو گے تو جان بھی دے دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرنا۔ یہاں آ کر اس گھر میں مجھے جو سکون ملا ہے وہ سکون شاید مجھے مرنے کے بعد بھی نصیب نہ ہو۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ واقعی اسلام کتنا عظیم مذہب ہے جس نے عورت کے حقوق کو اس طرح سے بیان کیا کہ اس کے لیے تحفظ اور عزت یقینی ہو گئی۔ میں نے مریم کو سینے سے لگا لیا اور اسے یقین دلایا کہ میں اس کی سچائی کی قدر کروں گا، کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور رہے گی۔ یہ سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے قرآن پاک پڑھنا سکھایا، کلمہ شہادت سکھایا اور نماز کے اصول بھی سکھائے۔ اب وہ صوم و صلات کی پابند ہے، اپنے ماضی کو بھول چکی ہے۔ ہم بھی وہ جگہ چھوڑ کر ایک نئی جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اس کے آنے سے میرے نصیب ایسے کھلے ہیں کہ میں نے 1 سے 4 رکشے لے لیے ہیں۔ اب میری اچھی خاصی آمدن ہے، روز بروز میرے رکشے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب اللہ نے مجھے مریم کے نصیب سے عطا کیا ہے۔ اگر میں اسے دھتکار دیتا یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تو یقیناً وہ بددل ہو جاتی اور اس مذہب سے بھی دور چلی جاتی۔ میں نے اس کی اسلام سے محبت کو سراہا اور اسے نہ صرف قبول کیا بلکہ عزت کی زندگی بھی دی۔ آج وہ میرے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ میں 2 بچوں کا اور 4 رکشوں کا مالک بن چکا ہوں۔ اللہ ہماری جوڑی یوں ہی سلامت رکھے، آمین۔